پاکستان کی تاریخ میں مذہب کے نام پر ایسے کئی مسحق خیز واقعات پیش آ چکے ہیں اور اب بھی وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں، جن کا انجام نہ صرف ہم کو بلکہ پوری دنیا کو ہم پر ہنسنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ سن 70 کی بات ہے کہ جب انڈونیشیا میں صدر سہارتو کی حکومت تھی کہ وہاں کی ایک خاتون زہرا فونا نے حضرت مہدی کی والدہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے رحم میں پرورش پانے والا بچہ حضرت مہدی ہے، کیونکہ اس کے پیٹ سے کان لگا کر سننے پر اذان اور تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے۔ یہ خبر زہرا فونا کے پڑوس محلے سے نکل کر پورے شہر اور پیر سارے انڈونیشیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک اس خاتون کا دیدار کرنے اور اس کے پیٹ سے کان لگا کر اذان و تلاوت کی آواز سننے کے لیے آنے لگے۔ جب یہ خبر اخبارات کے ذریعے انڈونیشیا حکومت تک پہنچی تو سب سے پہلے نائب صدر عدم مالک نے زہرا کو اپنی رہائش گاہ مدعو کیا اور اس سے ملاقات کر کے باقاعدہ کان لگا کر اذان سننے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور محمد ڈلچیکن نے زہرا سے ملاقات کی اور اپنے بیان میں کہا کہ امام شافعی بھی 3 سال اپنی والدہ کے رحم میں رہے تھے، تو امام مہدی کیوں رحم سے اذان نہیں دے سکتے؟ اس کے بعد تو گویا انڈونیشیا حکومت کو زہرا فونا سے ملاقات کی لائن لگ گئی۔ خود صدر سہارتو اور ان کی بیگم نے زہرا سے ملاقات کی۔ زہرا کی شہرت انڈونیشیا سے نکل کر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی اور کئی اسلامی ممالک کے سربراہان نے زہرا کو اپنے ملک آنے کی دعوت دی تاکہ وہ اور ان کے عوام امام مہدی کی برکات و فیوز سمیٹ سکیں۔ عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اب بس مسلمانوں کے برے حالات کا خاتمہ ہونے والا ہے، جس کے بعد پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو عروج حاصل ہوگا اور دشمنان اسلام کا خاتمہ مختلف مسلمان ممالک میں مریم ثانی زہرا فونا کو سرکاری دعوت پر بلانے کا سلسلہ شروع ہوا تو پاکستانی حکومت نے بھی عوام کو گمراہی سے بچانے اور اس کی توجہ روٹی سے ہٹا کر آخرت پر مرکوز کرنے کی خاطر زہرا فونا کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دے ڈالی۔ زہرا فونا کی پاکستان آمد کے ساتھ ہی علماء سے اس بات کی تصدیق چاہی گئی کہ خاتون کے پیٹ میں بچہ واقعی امام مہدی ہی ہے۔ چنانچہ مولانا اختشام الحق تھانوی اور مولانا اکاڑوی نے باری باری خاتون کی بچہ دانی کے قریب کان لگا کر اذان سننے کے بعد پورے یقین کے ساتھ بیان جاری کیا کہ اذان کی آواز خاتون کے اندرونی حصے سے ہی آ رہے ہیں اور بس اب امام مہدی کی آمد ہے۔ اس معاملے میں آپ مولانا صاحبان کو اس لیے مورد نہیں ٹھہرا سکتے کہ سن 70 میں ٹیپ ریکارڈ کوئی عام چیز نہ تھا، بلکہ پاکستان میں ہی شاید کوئی ٹیپ ریکارڈ استعمال کرتا ہو۔ لوگ صرف ریڈیو کو جانتے تھے یا کچھ بہت ہی معتول افراد ٹی وی استعمال کرتے تھے۔ دوسرا، اس زمانے میں جو ٹیپ ریکارڈ استعمال ہوتے تھے وہ اتنے بڑے ہوتے تھے کہ کوئی ان کو اپنی ٹانگوں کے درمیان نہیں چھپا سکتا۔ تیسرا، مولانا صاحبان دین کے علم میں تو ماہر تھے، لیکن اپنی سادہ لوحی اور جدید سائنسی ایجادات سے ناواقفیت کی بنا پر ان کا دھیان اس جانب قاطع نہیں کیا گیا۔ کیا انہوں نے صرف ریڈیو پاکستان میں بڑے سپول والے ریکارڈ ہی دیکھے ہوں گے اور انہوں نے اذان کی آواز سن کر امام مہدی کے اس خاتون کے پیٹ میں ہونے والے کے فتوے کی تصدیق کر دی کہ اس کی کوئی اور توجیہ ان کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ دوسری، سن 69 میں اولمپس نامی مشہور کمپنی نے منی کیسٹ پلیئر پہلی مرتبہ مارکیٹ میں متعارف کروایا تھا، لیکن یہ ایک خاص چیز تھا اور عوام اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اس قسم کے آلات یورپ، امریکہ اور جاپان میں لوگوں کی دسترس میں تھے۔ ان کی جیمز باؤنڈ ٹائپ فلموں میں بطور ایک نئی ایجاد جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والی ڈیوائس کے طور پر دکھایا جاتا تھا اور فلم بینوں کے لیے ایک حیرت انگیز چیز ہوتی تھی۔ شاید یہی منی پلیئر زہرا فونا نے بھی استعمال کیا ہوگا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آج کل کے علماء دین کی علم دین کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی نظریات و ایجادات اور ان کے استعمال پر بھی گہری نظر ہونی چاہیے تاکہ کوئی ان ایجادات کا سہارا لے کر سادہ لوح افراد کو دین کے معاملے میں بیوقوف نہ بنا سکے۔ یہ بھی دیکھیے کہ جس خاتون نے اپنے ملک کے صدر اور دیگر حکام بالا تک کو ماموں بنایا تھا، اس کے سامنے پاکستان کے ضعیف الاعتقاد اور ایسے معاملات میں امام بننے کے لیے ہر وقت منتظر رہنے والے عوام و علماء کی کیا حیثیت تھی۔ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ اب ہمارے علماء حضرات کے لیے شاید تحقیق آواز سننے کی حد تک تھی، انہوں نے اس آواز کے منبع کی مزید قرید و جستجو مناسب نہ سمجھی کہ یہ خبر ہی اس قدر دل خوش کن تاکہ برادران اسلام مزید کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو گئے۔
رہی بات زہرہ کی ابتدا میں نماز پڑھنے کی، تو اس سے ضعیف الاعتقادی اور جہالت ہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ امام مہدی اس کے بطن میں موجود بھی ہوتے تو ان کے اقدار میں نماز پڑھنے کے لیے ان کی پیدائش کا انتظار تو کر لیا جاتا۔ یہ کس قدر مذاق خیز ہے کہ وہ عورت اپنی ٹانگیں کعبہ کی طرف کھول کر لیٹ جاتی تھی، اس کی ٹانگوں کے درمیان مائک اسٹینڈ رکھ کر دیا جاتا تھا، اور عوام مائع علماء مشائخ حضرات اس کے پیچھے امام مہدی کی اقدار میں نماز ادا کرتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی ضعیف الاعتقادی ہم مسلمانوں کے لیے باعث زوال بنی ہوئی ہے، لیکن چند سائنٹیفک سوچ رکھنے والے ڈاکٹروں کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا، چنانچہ انہوں نے صحیح صورتحال کو جاننے کی ٹھان لی، مگر زہرہ فونا ہر دفعہ انہیں چکر دے کر نکل جاتی۔ مسلسل کوشش کے بعد ایک دن ڈاؤ میڈیکل کالج کے ڈاکٹر اس سے قابو کر کے معائنہ کرنے میں کامیاب ہی ہو گئے، اور دوران تفتیش زہرہ فونا کی ٹانگوں کے درمیان پھنسا ہوا ننھا منھا ٹپ ریکارڈ برآمد کیا۔ اسی روز زہرہ فونا پاکستان سے براستہ انڈونیشیا بھاگ گئی، اور پاکستانیوں نے مزید ماموں بننے کا عظیم موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ بعد میں زہرہ فونا اور اس کے شوہر انڈونیشیا میں گرفتار ہوئے، اور انہوں نے قبول کیا کہ یہ سب انہوں نے دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔